بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ سب سے پہلے حق جل مجدہ کے شکر کے بعد ہم آپ تمام حضرات کے اور اس اجلاس کے منتظمین کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے یہاں مل بیٹھنے، کہنے سننے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ مشہور ہے کہ آدمی کو اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نفع ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی لیے آپس میں بیٹھے ہیں کہ مذاکرہ، ایک مباحثہ، آپس میں الدین و نصیحہ کے طور پر ایک خیر خواہی پر مشتمل چند باتیں ہو جائیں۔ اس لیے میں بلا تمہید صرف چند منٹ شاید تاخیر ہو گئی ہے، اور آپ میں سے بڑی تعداد میں ائمہ کرام بھی ہیں، انہیں ظاہر ہے جانا بھی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ 4 بجے اپنی تقریر مکمل کر دوں۔ دیکھیے، چند باتیں بڑی واضح اور دو ٹوک اور سادے لہجے اور لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے چونکہ اصل جو مخاطب ہونا ہے اور جو میرے مخاطب ہیں وہ میرے بھائی علماء ہیں، اس لیے ہم اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں سے اس میں خطاب کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے دوسرے اور لوگ بھی مجمع میں ہیں، لیکن اصل مخاطب میرے علماء ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم علماء کو یہ ہمیشہ احساس کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت علم سے، اور علم کے ساتھ نسبت یہ مقبولیت کی نشانی ہے، یہ امتیاز کی نشانی ہے، مقبولیت کی، محبوبیت عند اللہ کی نشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اسی بنیاد پر فرمایا کہ جس کو علم دیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے علم دین سے نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کی نسبت علم سے ہے، یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اسی لیے ایک آیت، ایک روایت میں نے استدلال میں پیش کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب بھی آپ حضرات خود بیان کرتے ہیں اپنے منبر و محراب سے کہ قبر میں جب رکھا گیا ان سے سوال ہوا کہ محمد آپ کو کیا چاہیے، مانگیے آج دیا جائے گا۔ امام محمد نے جب کہا یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار عالم مجھے بخشش کی سرٹیفکیٹ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ محمد جب میں نے تم کو تعلیم کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تھا، علم دین کے لیے، اسی وقت تمہاری نجات کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جب کسی انسان کے لیے علم دین کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، گویا اس کی برگزیدگی، اس کی اجتباعیت، اس کی اصطفائیت، اس کی محبوبیت، اس کی مقبولیت، اس کے امتیاز اور اس کے مقام، اس کی محبوبیت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو اپنے بندوں میں سے ہم چن لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علماء کی جو جماعت ہے یہ اللہ کی محبوبین کی جماعت ہے، اللہ کے مقبولین کی جماعت ہے۔
جب ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اہل علم کو یہ شان محبوبیت اور مقبولیت کیوں عطا فرمائی؟ یہ اس لیے عطا فرمائی کہ انسان کا امتیازی علم ہے انسانیت، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، آدم کو سجدہ کرایا گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا امتیاز علم کے امین آپ، علم کے امین آپ، اس لیے فرمایا گیا کہ علماء سراج امتی، علماء میری امت کے چراغ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ العلماء امناء فی الارض، علماء امین ہیں سرزمین پر۔ اسی لیے فرمایا گیا العلماء خلیفۃ فی الارض، علماء زمین میں خلیفہ ہیں۔ اسی لیے وارث نبی انہیں بنایا گیا۔ کسی بلڈر کو، کسی ٹھیکیدار کو، کسی انجینئر کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی وکیل کو، کسی پائلٹ کو، کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو، غیر کسی کو نہیں فرمایا کہ ہمارے وارث ہوں گے۔ وارث ہوں گے علماء، جانشین ہوں گے علماء اللہ۔ اور اسی بنیاد پر علماء کا یہ جو عالی مقام، اس کی کچھ وجوہات، اس لیے کہ ان پر کچھ ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، ڈالی ہیں۔ جب یہ نبی کے وارث ہیں تو نبی کا نمونہ انہیں ہونا چاہیے، نبی کی زندگی کے لیے انہیں آئیڈیل ہونا چاہیے۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، آج کے لوگ کس کو دیکھیں گے؟ علماء کو دیکھیں گے، اسی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل سمجھیں گے کہ لوگ ہمارے علماء اس طرح چلتے ہیں، اس کا مطلب ہم سبوں کے آقا و مولا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے ہوں گے، ایسے کھاتے، ایسے پیتے، ایسے بیٹھتے، ایسے بات کرتے، ایسے ملتے، گویا کہ سرکار بھی اسی طرح بیٹھتے، کھاتے، پیتے، اٹھتے، چلتے، پھرتے، ملتے ہوں گے۔ یہ اس سے بات سمجھ مانی چاہیے۔ اسی لیے میں کچھ آج آپ حضرات کے موضوع سے، مزاج سے ہٹ کر 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کے لیے چند باتیں بہت ضروری ہیں، خود اپنی تعمیر کے لیے، خود اپنی ترقی کے لیے، خود اپنی ذات کو جانشینی کی سعادت پر برقرار رکھنے کے لیے، خود اپنے آپ کو علوم کے وارث ہونے کی حیثیت سے جماعت کا اہتمام کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں ہوتے وہ بھی اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کر پاتے، انہیں نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات، نماز باجماعت کا اہتمام اتنے اہم موضوع میں علماء کے درمیان آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے مخلص بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کر پاتے، وہ نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر میں پڑھ لیتے۔ باجماعت نماز کا اہتمام یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور نماز کے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اذان سے 5 منٹ پہلے آپ مسجد پہنچیے، کسی اذان و نماز کے بیچ 15 منٹ، کبھی کسی میں آدھا گھنٹہ، فجر میں تو 40 منٹ 45 منٹ۔ ظاہر اگر آپ اذان سے 5 منٹ پہلے پہنچے اور آپ نے جو سنت مؤکدہ ہے پڑھا، غیر مؤکدہ پڑھا، تو آپ کو کسی نماز میں 15 منٹ، کسی میں آدھا گھنٹہ وغیرہ اس طرح سے وقت مل جائے، اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، معمول بنا لیجیے پوری زندگی کا کہ جماعت سے 5 منٹ پہلے مسجد پہنچے۔ اب بتائیے کہ آپ کے مقتدیوں کو کتنا مزہ آئے گا اگر امام صاحب یا علماء اگر 5 منٹ پہلے مسجد میں موجود دکھیں تو آپ سے بڑا ولی اور آپ سے بڑا قطب و ابدال کوئی نہیں ہوگا ان کی نظر میں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے حضرت پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد میرا بیان تھا حضرت مولانا فہیم صاحب کی مسجد میں، تو وہاں ان کے مقتدی حضرات یہی کہتے تھے کہ حضرت کبھی دیکھنا نہیں پڑتا گھڑی کی طرف۔ ایک خوبی یہ بھی بیان کر رہے تھے بہت سی خوبیوں میں کہ امام صاحب پہلے ہی سے نہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں عوام یہ چاہتی ہے، اس کا مطلب
کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے عالم دین، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما وہ کتنا پہلے مسجد آ رہے، وہ بھی سیکھیں گے اس سے۔ آپ تقریر کتنی کرتے ہیں، اس کو نہیں بلا پائیں گے پہلے مسجد، آپ پہلے خود آ جائیے مسجد، پھر دیکھیے کتنی بھیڑ لگتی ہے پہلے آنے میں۔ عمل سے بات بنے، اسی لیے میں نے کہا کہ نماز باجماعت کا اور اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کو، ائمہ کو، خطبہ کو، مؤذنین کو، وارثین انبیاء کو اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اوراد و وظائف کا۔ جو اذکار مسنون ہیں، جو دعائیں مقبول و معصور ہیں، ایسی دعاؤں کا انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے اذکار یاد رکھیے، قرآن نے باضابطہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری چیز میں عرض کروں گا حضرات علماء سے کہ آپ تہجد کا اہتمام کیجیے، تہجد کی عادت ڈالیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک تہجد کی عادت نہیں ڈالیں گے، آپ کا قلب روحانیت سے معمور نہیں ہوگا، آپ کا قلب معرفت الہی سے مخمور نہیں ہوگا، آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں وہ کشش پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کیجیے۔ یہی وقت اللہ کی محبوبیت کا، اللہ کی مقبولیت کا، اللہ سے مانگنے کا یہی وقت۔ کوئی بھی اللہ والا بغیر تہجد کے اللہ والا نہیں بنتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض، وہ فریضے کی طرح تہجد کا اہتمام فرماتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اگلی آیت پر نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ اکبر، آدھی رات قیام اللیل میں گزارتے۔ قرآن نے حکم دیا نصفہ، آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، چلیے آدھی رات سے۔ اتنی لمبی، یہی وقت اللہ سے قرب خاص کا ہے۔ اسی لیے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ وہ جو سحر کا وقت ہے وہی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اسی وقت میں جب آدمی اللہ کو یاد کرتا اور تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی مقبولیت، اللہ کی طرف سے اس کی محبوبیت، وہ تاثیر، وہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک عالمانہ شان و وقار، سب کچھ وہیں سے آپ کو مل جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جب اس وقت اٹھتے ہیں آپ اور اس قبولیت کی گھڑی میں ظاہر آپ کیا کریں، لمبی تلاوت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی لمبی نمازیں راتوں میں پڑھتے، قیام اللیل کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی یہ کیا کر لیا؟ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول، کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بخشا بخشایا ہوں، لیکن اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے لیے بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کو میں عرض کر رہا ہوں، بہت عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں، آپ تہجد کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کا قرب آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت آپ نماز میں کرتے ہیں، قرآن کھول کر بھی چاہے حافظ ہو، قرآن دیکھ کر ناظرہ سے تلاوت کیجیے۔ جب آپ اس سے تلاوت کریں گے تو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بڑا مشہور ہے۔ امام احمد بن حنبل نے 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل نے ہر مرتبہ پوچھا کہ یا اللہ، اپنے قرب کی شکل بتائیے کہ آپ سے سب سے زیادہ قریب کیسے ہو جائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ نے ہر بار امام احمد بن حنبل کو جواب دیا، احمد، اگر میرا قرب خاص چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرو،
قرآن کی تلاوت کے لیے انہیں کہا 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے احمد ابن حنبل. اس سے زیادہ قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں. نماز میں جب 5 منٹ پہلے مسجد پہنچیں 15-20 منٹ جماعت سے پہلے کیا کریں؟ یہی تو ہوگا. تہجد میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت ہی تو کریں. یہ قرب خاص ہے. آپ ذرا تہجد میں اٹھ کر تو دیکھیے پھر ولایت کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے اور آپ کی زبانوں میں تاثیر کیسی پیدا ہوتی ہے اور آپ کی ذات میں اور آپ کی نسبت میں مقناطیسی صلاحیت کیسے ودیعت ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ کی محبوبیت اور مقبولیت زمین پر کیسے بکھیر دی جاتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اگر آپ تاریخ عالم اٹھائیں اور تاریخ انسانی کو دیکھیں اور پھر اس میں محبوبین و مقبولین بارگاہ خداوندی کی اگر آپ ایک فہرست بنائیں تو اس فہرست میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب لوگ وہ ہیں جو تہجد گزار لوگ. سارے علماء ہمارے اکابر میں دیکھیے وہ تہجد گزار تھے. اور نمازیں بھی ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، فلاں اور فلاں اوابین بھی ہے، لیکن صرف 2 نمازوں کا اہتمام ہمارے اکابر کے یہاں رہا، ایک تہجد کا اور ایک اوابین کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد بھی خالی وقت میں فارغ وقت ہے اور اوابین مغرب کی نماز کے متصلاً بعد 6 رکعت پڑھنے کا نام اوابین ہے. ظاہر اوابین کا بھی اہتمام فرماتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے محترم حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. اوابین میں وہ ایک پارہ قرآن روزانہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کو وہ ایصال ثواب کیا کرتے، اپنے والد کو. واقعہ ان کا مشہور ہے. حافظ احمد صاحب بھی یہی کرتے تھے حضرت نانوتوی کے، اور حضرت نانوتوی بھی یہی کرتے تھے اپنے والد کے. بہرحال تہجد اور اوابین کا معمول اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے علماء کی صف میں آپ کو نمایاں نظر آئے. اس لیے میں عرض کروں گا آپ حضرات سے بہت ہی عاجزانہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز باجماعت کا اہتمام، اپنی نسبت کا خیال، اپنے مقام کا، اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، اوراد و وظائف کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور اللہ توفیق دے تو اوابین کا اہتمام یہ زندگی میں لازم کر لیجیے. اور جب آپ یہ کر لیں گے تو جو آپ کے کام کرنے کے ہیں، آپ کا میدان اصل ہے کہ آپ امام ہیں یعنی مقتدا ہیں، رہنما، ہادی و مرشد، شیخ، پیر، رہنما. امام کے معنی رہنما، ہادی، مرشد، شیخ، مقتدا، پیشوا، یہی ہے. آپ ظاہر پورے سماج کے مقتدا ہیں، پورے سماج کے رہبر ہیں، پورے سماج کی رہنمائی کرنے والے ہیں. یعنی آپ کو دینی قیادت بھی کرنی ہے، سماجی قیادت بھی کرنی ہے، سیاسی قیادت بھی کرنی ہے، روحانی قیادت بھی کرنی ہے، اصلاحی قیادت بھی کرنی ہے، فکری قیادت بھی کرنی ہے. آپ کو امت کو زمین سے اٹھا کر فرش سے عرش تک پہنچانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اس کو غربت اور افلاس سے اٹھا کر آپ کو مالداری اور ترنگری اور غنائیت کے مقام تک پہنچانا ہے. آپ کو جہالت سے اٹھا کر علم و معرفت کے بلند مقام تک پہنچانا ہے. آپ بگڑے ہوئے معاشرے کو مدینہ منورہ جیسا معاشرہ آپ کو دینا ہے. آپ کی خالی اور ویران مسجدوں میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نمازیوں سے بھر دیں، ان کو داعیوں سے بھر دیں، ان کو مجلہ، مزکہ، مصفہ افراد سے اس انداز سے معمور کر دیں کہ پوری آبادی میں آپ کا ڈنکا بجے، آپ کی قیادت کا اور آپ کی رہنمائی پر لوگ فخر کرنے لگیں. یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کا مقام. لیکن اس کے لیے چند باریک باتیں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ، آپ تقریر کرتے ہیں کیجئے اور ضرور کیجئے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن آپ تقریر پوری تیاری کے ساتھ کیجئے اور تقریر میں آپ کے مواد ہونا چاہیے. موقع کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب ہونا چاہیے. کیا آپ موقع کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیے یا نہیں کیے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات کہنی ہے کہہ دیے. نہیں، آپ کو موقع کی مناسبت سے بات کہنی. آپ کی ذمہ داری ہے نبی کی وراثت اور ان کی امانت میں ان کی امانت کو ادا کرنے والی ذمہ داریوں نے خیانت ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھائی اور آپ نے اس کے بعد جو دعا کی، جو تقریر کی، آپ نے سنا کیا اس کا مضمون ہے؟
حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں یہی ہے کہ بارش سے متعلق بھی آپ فرمائیں۔ آپ نے صلاۃ کسوف پڑھائی اور اس کی تقریر کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سورج اور چاند میں جو گہن لگتے ہیں یہ اللہ کی علامتیں اور ان کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی بڑے کے چلے جانے اور فلاں حادثات سے نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جب چاہتا ہے یہ کرتا ہے، یہ کسی خاص واقعے کی بنیاد پر نہیں۔ حدیث میں ایک پورا واقعہ موجود ہے۔ تو گویا اللہ نے پوری، اللہ کے رسول نے موضوع کی مناسبت سے تقریر کی۔ اس وقت عقیدہ خراب ہوتا لوگوں کا، اس عقیدے کی اصلاح کی اس کی مناسبت۔ ہر موضوع جس موقع پر بھی آپ نے تقریر کی ہے، آپ اس تقریر کو اٹھا کر دیکھیے، وہ اس موقع، اس دن، اس وقت، اس مقام، اس مجمع کے مخاطب کے، سامعین کے لحاظ سے کی گئی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے تقریر کریں۔ رمضان میں کیا کرنا، پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے، شوال میں کیا ہے، ذیقعد میں کیا ہے، ذیلحج میں کیا ہے، محرم میں کیا ہے، ربیع الاول میں کیا ہے، ہر موقع کی مناسبت سے حالات کیا ہیں، ملکی حالات، سماجی حالات، سماجی مسائل، اس کے مشکلات، وہاں کی خرابیاں، وہاں کی کوتاہیاں، اس کی برائیاں، اس کے اصلاح اور ازالے کے طریقے، اس کا حل، اس کا علاج، اس پر آپ کو تقریر کرنی۔ وہ موضوع کی مناسبت اس پر مشتمل ہونی چاہیے اور آپ کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نمونہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و جانشین۔ آپ کے اخلاق میں ترشی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں کرواہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ زبان جس طرح اللہ نے نرم بنائی ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی اسی طرح سے نرم ہونے چاہیے۔ آپ ایسے نرم خوی اور ایسے عظیم اخلاق کے حامل بنے کہ لوگ آپ کی طرف جھک در جھک ٹوٹیں، آپ سے جڑنے کے لیے بے قرار ہوں، مضطرب ہوں، مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہوں، بے چین ہوں، کاش دیدار و زیارت تو ہو جائے آپ کی۔ یہ علامت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اسلام پھیلایا اخلاق عالیہ ہی کی بنیاد، اسلام اسی سے پھیلا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہودی نے بستر پر پاخانہ کر دیا، آپ اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ کیا اخلاق پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی میں ایک دیہاتی پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کو نہلا دھلا رہے ہیں، آپ کوئی اس کو تعزیر تنبیہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی جو ڈال رہی ہے کوڑا، جو بچھا رہے ہیں کانٹے، جو اجڑیاں ڈال رہے ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے چچا کو کیا کلیجے اور دل نکال کر چبا دیے، آپ نے فتح مکہ کے بعد ان کے ساتھ کیا اخلاق پیش کیا، ظاہر ہے کہ آنے والا کس انداز سے ٹوٹتا۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں ذمہ داری ہے کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق، بلند اخلاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ امام ہیں، آپ وارث نبی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ جانشین ہیں۔ ایک آخری بات ہماری زندگی میں یہ بھی ہونی چاہیے علماء کے، کہ آپ اپنے آپ کو خادم سمجھیے، اپنے آپ کو نوکر مت سمجھیے، ملازم مت سمجھیے۔ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ ملازمت نہیں کر رہے ہیں کسی سے۔ ایک امام اور مقتدی کو کوئی شخص کائنات عرضی میں اس کا بدل بطور تنخواہ کے نہیں دے کر خرید سکتا۔ ہم 25,000 تنخواہ دے رہے ہیں، یا ہمارے کارکن ہیں، یا ہمارے ملازم ہیں، نہیں، وہ 1 کروڑ میں 1 ارب بلکہ ساری دنیا کی جائیداد بھی اگر ایک عالم کی ایک نماز کے لیے رکھ دی جائے تو وہ نماز بھاری ہے، وہ پلڑا جھک جائے گا اور ساری کائنات کی ساری دولتوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا اگر مل کر ایک امام کی خدمت کرنا چاہے اور اپنی ساری دولت اٹھا دے تو اس کا ادا نہیں کر سکتی۔ یہ علماء خدمت کر رہے ہیں، علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کے خدمت گزار ہیں۔ ان کا اعلان صاف، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ان کی اجرت، ان کا انعام، ان کی بخشش سب اللہ کے دربار میں ہے۔ یہاں خدمت کر رہے ہیں، ایک وقت لگا رہے ہیں، ظاہر وہ بھی انسان، ان کی ضروریات مسائل ہیں، ان کے ساتھ بھی بال بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہے، دوا علاج ہے، کپڑے ہیں، متفرق مسائل و ضروریات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت کے نام پر جو کر رہے ہیں آپ کی سعادت مندی ہے، وہ آپ کی دین کو سنبھال لیں، آپ ظاہر ہے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔
وہ کتنا دین سنبھال لیں وہ آپ دیکھیے، آپ ان کی کتنی ذمہ داریاں سنبھال لیں وہ آپ دیکھیے، دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دیں۔ اس لیے میں علماء سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کبھی کبیرہ خاطر اپنی کم تنخواہ کی بنیاد پر مت ہوئیں۔ متولیان حضرات اور صدر سیکریٹری حضرات آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، اس کے لیے تو مہم ہونی چاہیے، لیکن آپ کو چاہے 50,000 تنخواہ دے دیں، ظاہر ہے کہ وہ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کوئی ملازمت نہیں کر رہے۔ خدمت کا جب مزاج رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا دن اور کیا رات ہے۔ اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کو جاری رکھنا ہے، اور اس نظام کے لیے ہم ہر وقت مستعد رہیں گے اور ہر وقت ہم کھڑے رہیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ایک مشکیزہ پانی سے بھر کر پیٹھ پر لاد کر، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، دنیا کانپ رہی ہے ان کی طاقت سے، ان کی عظمت اور رعب و دبدبے سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ مشکیزہ ہمیں دیکھتا نہیں، آج بادشاہ آئے کہ فلاں ملک کے مجھ سے ملاقات کے لیے، عمر کے دل میں خیال آیا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے تو ملک کا بادشاہ تم سے ملنے کے لیے آیا، اس لیے میں نے اپنے نفس کا علاج کیا، اس لیے دن کے دوپہر میں بازار کے بیچ سے مشکیزہ پیٹھ پر لادے یہاں سے وہاں لے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا نفس کا علاج ہو جائے کہ تم کس مقام پر ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہم سے ہماری عوام، ہمارے مقتدی، ہمارے نمازی مصافحہ کرنے لگیں اور تانتا لگ جائے اور ہماری تعریف کرنے لگیں قرات کی، اور ہماری توصیف کرنے لگیں نماز کی، اور ہمارے تقریروں کے بارے میں وہ بڑے ثناخواں اور رطب اللسان رہیں، لیکن ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے دل پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں وہی متواضعانہ شان، وہی عاجزانہ مقام، ہمارا وہی انداز ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، میرا اس میں کچھ نہیں۔ آپ اپنا علاج بھی اس طرح سے کیجئے، جب نفس پھولنے لگے تو نفس کے علاج کا انتظام جیسے سیدنا عمر نے کیا اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ میں 2-3 منٹ اور آپ لوگوں سے لینا چاہتا ہوں، ایک بات اور آخری رہ گئی، میں چاہ رہا ہوں کہہ دوں، آپ کی شان یہ ہونی چاہیے، اور آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے ان مشکل حالات میں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں، میرے جیتے جی دین میں کوئی قدر بیونت کمی ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے علماء ائمہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، انہی کے پیروکار ہیں۔ آج بھی ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے، ان کا نفس یہ کہے وہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا، میں جب تک زندہ ہوں میرے جسم میں جان ہے اور میرے بدن میں رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دین پر کوئی آنچ آ جائے اور میں بیٹھا رہوں، میں نہ دن دیکھوں گا نہ رات، میں نہ ڈر دیکھوں گا نہ خوف، نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کو آڑے آنے دوں گا، میں ننگی تلوار کے ساتھ میدان میں اور محاذ میں صف اول میں پہلا انسان ہوں گا۔ اگر بگڑ رہا ہوگا عقیدہ، بگڑ رہے ہوں گے اعمال، اور بگڑ رہے ہوں گے ہمارے سماج اور معاشرے کی چیزیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اصلاح کے علم لے کر، اصلاح کا جھنڈا لے کر ہم آئے ہیں، ہم اسی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری میری نصیحت یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان تھی، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ہمیں راتوں کو راہب بن کر اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر، ان سے مناجاتیں مانگ کر، دعا الہا وزاری اور گریہ وزاری کے ساتھ گزارنی، اور ہمارا دن فرسان بالنہار ہمیں شہسوار ہو کر گزارنا، خدمت کے ساتھ گزارنی ہے۔ جب تک راتیں اللہ کی یاد میں نہیں روئیں گی اس وقت تک یہ دن کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب تک یہ دن محنت میں نہیں گزرے گی ہمارا ورات کا رونا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے اس اجتماع کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کے لیے ہر طرح سے خیر، برکت، عافیت مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔